انتظامی یونٹس پہ آگے چل کے میں آپ سے مزید بات بھی کروں گا. فواد صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی جو ایک تقسیم ملک کے اندر یہ آپ کو کم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جو میں نے ایک تحریک کی بات بھی کی تھی کہ تحریک پاکستان تحریک کے ساتھ پلان کر رہی ہے عید کے بعد، آپ کو یہ جو موجودہ تو تحریک انصاف کے اندر بھی اختلافات ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کل بھی کہا ہے کہ خان صاحب جیل میں ہے، جو پارٹی اس وقت باہر اویلیبل ہے اس پہ یکسوئی نہیں ہے. تاہم پھر بھی انہوں نے کہا ہم فیصلہ کریں گے عید کے بعد اس تحریک میں ہم نے آنا ہے یا نہیں آنا. تو آپ کو یہ تحریک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو تیاری ابھی تک تحریک انصاف کی ہے؟ دیکھیں جی، سیدھی بات ہے، خان صاحب فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے وہ 300 دن سے جیل میں ہے. اگر انہوں نے اسی لیڈرشپ کے ساتھ کنٹینیو کرنا ہے تو خان صاحب اگلے 300 دن بھی باہر نہیں آ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیڈرشپ میں نہ ڈیپتھ ہے، نہ ان کو پالیٹکس کی سمجھ ہے، نہ ان کو کوئی اور عقل کی بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں آخری عمران خان کی رہائی کی سیریس ایفرٹ بشرا بی بی نے کی تھی جب وہ باہر تھی. اب بھی اگر عمران خان کی فیملی جو ہے، ان کی بہنیں جو ہیں، وہ یہ تحریک کا یا پارٹی کا معاملہ اس لیڈرشپ پہ چھوڑ کے بیٹھ گئیں تو عمران خان کی جو پالیٹکس ہے وہ اسی طرح سے. آپ دیکھیں نا، اب ہم کیا ہو رہا ہے، یا بزنس ایز یوزول ہو گیا. پابندی، دل ہوتا ہے عمران خان کو ملاقات کرنے دیتے ہیں، دل ہوتا ہے نہیں کرنے دیتے. آپ کی جو لوگ ہیں اٹھا لیں، کوئی بندہ تحریک انصاف نے لوز کیا ہے پچھلے ایک سال کے اندر بہت زیادہ. وہ بہت کہیں پہ بھی انہوں نے سپیس جتنی تھی جو ان کے پاس اویلیبل تھی وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے، اور مزید کم ہوتی جائے گی نا. کیونکہ دیکھیں نا، یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ جو آپشنز بھی آپ کے پاس ظاہر ہے پھر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس سپیس نہیں رہتی. نہیں، آپشن اب آپشن ایک ہی ہے. عمران خان کی جو فیملی ہے، ان کی جو بہنیں ہیں، انہیں پالیٹکس کو لیڈ کرنا ہوگا، پی ٹی آئی کو لیڈ کرنا ہوگا. اور اگر وہ نہیں کرتے فور ریزن، مجھے جو بھی ریزن ہے، خان صاحب کہتے ہیں موروثیت کے میں خلاف ہوں، میں نہیں چاہتا میری فیملی سے کوئی بندہ آئے لیڈ کرے چیزوں کو، آ کے سیاسی فرنٹ پہ وہ کوئی نہ آئے میری فیملی میں سے. کانگریس میں بھی موروثیت رہی ہے لیکن موروثیت نہیں بھی ہوئی، درمیان میں بہت لوگ بھی آئے ہیں. لیکن یہ جو تحریک ہے یہ کوئی اقتدار کی لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو صرف ریلیز عمران خان کی حد تک تحریک ہے. اب عمران خان کو ریلیز کرانے میں سب سے زیادہ انٹرسٹ تو فیملی کا ہی ہوگا نا. ان کا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تو پاکستان کے شہری دیکھیں، پی ٹی آئی کا ورکر جڑتا نہیں کسی اور کے ساتھ، وہ عمران خان کی فیملی کے ساتھ ہی جو ہے وہ جڑتا ہے. اور اسی لیے ان کو ہی یہ بھاری پتھر اٹھانا پڑے گا. اور یہ جو لیڈرشپ، یا تو ہو نا بڑے کیپیبل لوگ ہوں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے کر لیں یا کچھ کر لیں، یہ ان لوگوں کو تو آپ چٹ لکھ کے دیں، وہ بھی پڑھنے جوگے نہیں ہیں. تو ان کو آپ کیا جو ہے ان کے اوپر آپ ڈیپینڈ کریں گے. آپ نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں کوئی عید کے بعد تحریک چلاؤں گا خان صاحب کی رہائی کے لیے، تو آپ کیا کوئی؟ نہیں، میری بات ہو گئی، میری بہت لوگوں نے میرے سے رابطہ بھی کیا، ایم این ایز نے رابطہ کیا، ایم پی ایز نے رابطہ کیا، ایون کچھ جو پولیٹیکل کمیٹی کے رکن ہیں انہوں نے رابطہ کیا. اور وہ ایک بڑا تگڑا گروپ جو ہے وہ تیار ہے اس معاملے پہ ریلیز. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم عمران خان کی فیملی کا ساتھ دیں اور وہ آگے بڑھیں اور اس کو جو ہے وہ لیڈ کریں. لیڈ جو ہے نا وہ انہوں نے کرنا ہے. اور یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ سلمان راجہ ہوں، مطلب گوہر بہت میں احترام کرتا ہوں ان کا، باقی لوگ ہیں، دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے، ایشو ہے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے بیچاروں نے؟ صحیح ہے. اچھا مجھے یہ ایسے لمبے یہ بتائیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پارٹی کی پالیسی ہے اس پہ بھی بڑی آج کل بحث چل رہی ہے. تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ تو خان صاحب سے بات کرنے جا رہی ہے کہ خان صاحب ذرا کنٹرول کریں اس معاملے کو، اس کو سوشل میڈیا کو، پرٹیکولرلی جو خان صاحب کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ باہر سے جو جی میں آتا ہے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں خان صاحب سے منسوب کر کے. تو آپ اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ذرا خان صاحب کے لیے، پارٹی کے لیے ذرا مشکلات زیادہ بڑھا رہا ہے؟ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو آفیشیل سوشل میڈیا کو کرٹیسائز کیا ہے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے، آفیشیل میڈیا کا تو اتنا ایشو نہیں ہے. ایشو تو ہے دیکھیں اس میڈیا کا جنہوں نے پی ٹی آئی کے اندر گھس بیٹھیے بن کے چلے گئے ہیں. اور خیر ان کا بھی علاج ہے، یہ بھی اس لیڈرشپ کو بڑا سپورٹ کرتے تھے، انہوں نے آ کے اچھا ان کو انعام دیا. ایشو یہ تھا کہ دیکھیں نا، جو لوگ سیپریٹسٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کا ٹیگ لگا کے گھس گئے ہیں. اس کے بعد یوٹیوبرز ہیں بے شمار جن کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں. آج کل فارورڈ بلاک کی باتیں بھی چل رہی ہیں اور کوئی 12 سے 14 لوگوں کی بات چل رہی ہے کہ وہ ایک نیا فارورڈ بلاک آنے والا ہے تحریک انصاف کے اندر سے، مزید لوگ نکلیں گے کیونکہ پہلے والوں کے خلاف ایکشن کوئی نہیں ہوا جنہوں نے 26ویں ترمیم پہ ووٹ دیا تھا. 2 وزیر بھی بن گئے ان میں سے. ہونا بھی نہیں چاہیے، اس وقت لوگ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی پالیٹکس یا عمران خان کی پالیٹکس دیکھ لیں، جب ٹکٹ کی باری آئے گی اس وقت ٹکٹ نہ دیں. لوگوں کو نکالنے کی اس وقت کیا ضرورت ہے؟ پارٹی سے نکال دیا گیا. کیونکہ آپ اگر آپ کو اپنے جو رپورٹر ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی یہ لوگ ملنے جاتے ہیں، شبلی فراز ہو گئے، سلمان وغیرہ، کوئی اور ایجنڈا نہیں ہوتا. اس کو بھی نکال دیں، اس کو بھی نکال دیں، یہ بھی پارٹی میں نہیں آنا چاہیے، یہ بھی نہیں آنا چاہیے. تو دیکھیں اس طرح تو پارٹیاں نہیں چلتی، کیونکہ ان کی پالیٹکس یہ ہے کہ سب مر جائیں گے نا پھر ہم امپورٹنٹ ہوں گے.
اچھا فائنلی یہ بتائیں، آپ نے چھوٹے انتظامی یونٹس کی بات کی تھی، ایک تجویز ہے، ایک آئیڈیا ہے کہ 32-33 جو ہمارے ڈویژنز ہیں وہی کنورٹ ہو جائیں انتظامی یونٹس کے اندر. یہ ایک وائبل آپ کو لگتا ہے سولوشن ہے؟ یہ ایک سیاست میں کمپٹیشن بھی ہو اور جو ریسورسز ہیں ان کی بھی جو ہے بالکل یکساں سب میں تقسیم ہو. دیکھیے میرے سپورٹ دس آئیڈیا. چھوٹے یونٹس جو ہیں وہ تو بالکل صحیح ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہونا چاہیے. یہ ویبلٹی کے کتنے ہونے چاہیے کتنے نہیں ہونے چاہیے، اس کے اوپر آئی تھنک ایک رپورٹ پہلے موجود ہے، اس کو پڑھ لیں، اور رپورٹ بنوانی ہے تو ریسورسز دیکھ لیں، چیزیں دیکھ لیں. اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے صوبے نہیں توڑنے، کیونکہ سینسٹیوٹی ہے کہ یہ صوبہ سندھ کہتا ہے جی ہم نے نہیں توڑنا یا یہ نہیں توڑنا، حالانکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سارے صوبے پہلے پنجاب کے علاوہ باقی صوبے تو بعد میں ہی بنے ہیں نا. آپ جو سندھ ہے اس میرے خیال میں آپ صوبے رکھ لیں، ان کے اوپر گورنر رکھ لیں اور نیچے چیف منسٹرز ختم کر دیں. صحیح ہو گیا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے سمبولکلی صوبے رکھنے ہیں تو آپ گورنر اپوائنٹ کر لیں، ان کے وہ رکھ لیں، اور نیچے جو ان کے جو چیف منسٹرز ہیں وہ ختم کر دیں، اور اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیوالو کر دیں آپ ڈویژنز پہ. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے جوائن کیا.